نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کے لیے دی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے جو آرڈیننس ہمارا آیا ہے، ہمارا آرڈیننس پہلے بھی موجود ہے، جسے ہم پروفیٹیرنگ اینڈ ہولڈنگ ایکٹ 1977 کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 1 ماہ کے دوران اس حوالے سے کتنی ذخیرہ اندوزوں کو پکڑا ہے، ان کا مال ضبط کیا ہے، اور ضبط کرنے کے بعد وہ پبلک میں اس کو اسی ریٹ پر، جو کہ ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفائڈ ریٹ ہوتا ہے، اس نوٹیفائڈ ریٹ کے اوپر جو کانفسکیٹ سٹاک کیا ہوا ہے اس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہم نے 22 جنوری سے لے کر اور 22 اپریل تک کے جو میرے پاس فگر ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، پرائس کنٹرول کو۔ تو اس میں جو چینی ہے وہ 16,031 ٹن چینی کو ضبط کیا گیا، جس کی مالیت تقریباً 1121.78 ملین بنتی ہے۔ اسی طرح آٹا 718.4 ٹن ضبط کیا گیا، جس کی مالیت 28.9 بنتی ہے۔ 718.4 ٹن پکڑا گیا۔ اس طرح وناسپتی گھی جو ہے وہ 1817.16 ٹن جو ہے وہ ضبط کیا گیا، اور جس کی مالیت 327.37 ملین بنتی ہے۔ اسی طرح چاول، سرخ مرچ، گندم، دالیں، ان کو بھی پکڑا گیا، جن کی مالیت جو ہے وہ 1440.14 ملین بنتی ہے۔ اگر مجموعی طور پر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو ان کی مالیت 2920.14 2914.14 آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً یہ 3 بلین روپیز کی جو ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 2920.14 ملین کی ٹوٹل ہم نے ان کی کوانٹٹی کو پکڑا، اور مارکیٹ میں اس کے بعد متعلقہ ایڈمنسٹریشن، متعلقہ ڈسٹرکٹ نے اس کو فروخت کر دیا جو ڈی سی ریٹ ہے اس کے مطابق۔ اب یہ ذخیرہ اندوزی کے جو معاملات ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے لیے جو آلریڈی ہمارا ایکٹ تھا اس کو تبدیلی کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے جو پروڈکٹ اس کے اندر موجود نہیں تھی ان پروڈکٹ کو بھی ایڈ کیا گیا، اور جو اس کے اندر نئی پروڈکٹ کو ایڈ کیا گیا ہے جن کی تعداد 6 بنتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی آگے چل کر بیان کر دیتا ہوں۔ اب اس کے سیلینٹ فیچر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس آرڈیننس کے اندر ہے کیا۔ انسداد ذخیرہ اندوزی آرڈیننس کے نفاذ کے بعد انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اپنی کارروائی شروع کر دی، اور اس آرڈیننس کے اندر موجود ہے کہ 3 سال اس کو سزا ہوگی جو ناقابل ضمانت ہے۔ اس کی ذخیرہ اندوزی کی تمام اشیاء کو ضبط کر لیا جائے گا، ان کی مالیت کا 50% جرمانہ ہوگا، جتنی بھی مالیت کی ہے۔ آگے اس کے اوپر تھوڑی سی مالیت کا جرمانہ ہوتا تھا، لوگ جا کے چھڑوا لیتے تھے اور پھر اس کو جا کے اس سے زیادہ ریٹ پر بیچ دیا جاتا تھا۔ تمام اضلاع کے ڈی سی کسی بھی جگہ بغیر وارنٹ کے چھاپے مار سکیں گے۔ ذخیرہ اندوزی کے کیس میں اسپیشل مجسٹریٹ 30 دن کے اندر فیصلہ سنانے کے انہیں کہا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے۔ سزا کے خلاف 30 دن کے اندر سیشن جج کی عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے ان کے لیے۔
ذخیرہ اندوزی کیس میں ضبط شدہ مال ڈپٹی کمشنر نیلام کرنے کے مجاز ہوں گے. نیلامی سے حاصل شدہ رقم منافع بخش بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے گی. یہ آرڈیننس کا حصہ ہے. میں سر یہ 2 ماہ کی ہے. میں آگے جا کے غلط بیانی کرنے والے ڈیلر سٹاکسٹ کو 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. آٹا، چینی، گھی، دالوں سمیت 41 اشیاء کی ذخیرہ اندوزی پر یہ آرڈیننس لاگو ہوتا ہے. مجموعی طور پر 41 اشیاء ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف آرڈیننس کا اطلاق ہوگا. بچوں کا دودھ، خوردنی تیل، فروٹ، جوسز ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. آلو، پیاز، دالیں، مچھلی، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، انڈے ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. مسالہ جات سبزیاں، کیروسین آئل، ماچس، کوئلہ، کیمیکل، فرٹیلائزر ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. پولٹری فوڈ، سیمنٹ، اس طرح کاٹن کے بیج، کاسٹک سوڈا ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی. پیسٹیسائڈ، گندم کا آٹا، یہ نئی چیزیں جو ہم نے ایڈ کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. گندم پہلے نہیں تھی، گندم کا آٹا اس کو شامل کیا گیا ہے. سرجیکل گلوز، فیس ماسک، N95 ماسک، سینیٹائزر، سرفیس کلیننگ پروڈکٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر رکھی گئی ہے. کاسٹک سوڈا وغیرہ. بیسیکلی یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ متعلقہ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے جو ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ لوگ بڑی تعداد میں اپنی چیزوں کو سٹاک کر رہے ہیں. پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے اپنے تمام اضلاع کے اندر میپنگ کی ہے کہ کس کے پاس کتنی تعداد کے اندر کون سی چیز پڑی ہوئی ہے. وہ تمام ڈیٹا اب ہمارے پاس موجود ہے. ہم ذخیرہ اندوز اس کو کہیں گے جو اپنی اشیاء کو ڈکلیئر نہیں کرے گا. جو اپنی اشیاء کو ڈکلیئر کر دے گا وہ ذخیرہ اندوز نہیں ہے. ہر کسی کو اپنی اشیاء جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے سائڈ پر ایک گوڈاؤن بنایا ہوا ہے، وہاں پر اپنی اشیاء کو رکھا ہوا ہے اور وہ بتا نہیں رہا اور وہ صرف انتظار کر رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈسٹرب ہو اور اس کے بعد وہ اپنی چیز اپنی مرضی کے مطابق اپنی قیمت پر فروخت کرے. ایسا نہیں کرنے دیں گے. ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. اس مشکل ترین حالات کے اندر بھی اگر کسی نے ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کی تو اس آرڈیننس کے تحت اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. کوئی لحاظ نہیں ہوگا. یہ اس وقت قوم کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر، کمزور لوگوں کے اوپر مشکل ترین حالات ہیں. اگر اس مشکل ترین حالات کے اندر بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں پیسے کماؤں گا، قطعاً اسے نہیں کمانے دیے جائیں گے. اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. اس مقصد کے لیے یہ آرڈیننس جو ہے وہ لاگو کیا گیا ہے. اور میں تمام ایڈمنسٹریشن کو پنجاب کی اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ان تمام ڈیٹا کو اکٹھا کیا اور اب اس کے بعد مارکیٹ کے اندر پرائس کو ریگولیٹ کرنا، سٹیبلٹی لے کر آنا، سسٹینیبلٹی لے کر آنا، وہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اور کسی صورت میں بھی عوام کا اتصال نہیں ہونے دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز کرونا سے پہلے 20 روپے کی تھی تو اب کوئی اس کو 1000 روپے کی بیچنی شروع کر دے. نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. پوری ایڈمنسٹریشن اور حکومت کے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس آرڈیننس کے ذریعے مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو لے کر آگے کی طرف بڑھیں گے. شکریہ. اس وقت جو آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ٹریڈرز کے ساتھ، جو پریشر
کاروبار کھولا جائے، اس وقت کہاں تک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے؟ حکومت کے پاس کیا کنکریٹ پرپوزلس ہیں؟ کیونکہ رمضان پرسوں پہلا روزہ ہو جائے گا، اگر اس سے پہلے آپ چاہتے ہیں مارکیٹس کھولنے کے لیے تو کیا کنکریٹ آپ کے پاس پرپوزلس ہیں؟ کس طریقے سے مارکیٹیں کھولیں گے اور میکسیمم رسک کو جو ہے اسے کس طرح منیمائز کریں گے؟ خیر صاحب، ریکویسٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان